میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بزنس کرتے ہیں، مضاربت اور مشارکت اور مرابحت پر، تو ان سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر قسطوں سے آپ ایسے بینک سے گاڑی لے رہے ہیں جو سود مقرر کرتے ہیں پھر ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے، اب یہ میرے بس میں تو نہیں ہے بھائی، یہ تو انتظامیہ سے آپ دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں 40 سال کے آگے پیچھے ایک ہونے والا نوجوان ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، وہ خرچے کے خوف سے شادی نہیں کرتا۔ اللہ عالم ہے، اس کو پتہ ہے کیوں نہیں کرتا، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہ مرد، اس کو شادی کی ضرورت ہی نہ ہو، تم زبردستی کرانا چاہتے ہو اس کی، چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ تہجد کی 8 رکعات ہیں، ویسی جتنی پڑھیں۔ ایک عورت کے لیے اس کے پاس کار بھی ہے، 10 تولے سونا بھی ہے، بہرحال کار پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، سونا جو اس کی قیمت کر کے زکوٰۃ ادا کرے، کار پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کی سواری ہے استعمال کے لیے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں عصر کی اذان ایک مسجد میں 2:45 پر ہوتی ہے اور ایک مسجد میں 3:30 پر ہوتی ہے، جو مل جائے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ظہر کی نماز 3 بجے تک بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو قضا پڑھی جائے گی یا پوری؟ بات کو سمجھیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے امامت کی، آپ مقتدی بنے اور جبریل امام بنا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل، کہ بھی مفضول بھی فاضل کا امام بن سکتا ہے، کیونکہ جبریل تو لا شک کا بھی ذالک مفضول ہے، حضور افضل ہے، لیکن تعلیم کے لیے حضور نے اس کے پیچھے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی اور 5 آخر وقت میں پڑھی، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے درمیان جو وقت ہے وہ اسی نماز کا وقت ہے۔ اب جیسے فجر کا وقت ہے تو اس کا اول وقت جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ آخر وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے تک ہے، وہ بھی حدیث مبارک میں اسفروا بالفجر فإنها اعظم للأجر، کہ صبح کو دیر سے اور روشن کر کے پڑھا کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات میں آخر وقت لیا ہے، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی رحمہ اللہ نے اول وقت لیا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو جو 2:25 پہ اذان ہوتی ہے وہ اول وقت ہے اور 3:30 جو ہے وہ آخر وقت ہے، تو نماز تو دونوں وقتوں میں ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ آخر وقت افضل ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں تو لوگوں کو دین کا اتنا جذبہ تھا نا کہ وہ تو نماز سے بھی پہلے آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں۔ اب لوگ جو ہیں وہ مشغول ہیں، تو اس لیے اگر ہم آخر وقت میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ 2:25 سے لے کر 3:30 تک یہ سارا وقت ہے۔ اگر تم 3 بجے پڑھ لو گے تب بھی قضا کیوں ہوگی؟ تم نے وقت میں پڑھی ہے۔ قضا تو تب ہوگی جب اس کا وقت نکل جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، تو آپ آنکھیں نیچے کر لیا کریں، آپ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے نا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو یہ اسی لیے حکم دیا تھا نا، اللہ جانتے تھے کہ عورتیں بے پردہ ہوں گی۔ اگر عورتیں بے پردہ نہ ہوں تو ہمیں آنکھیں نیچے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیا کاروبار شروع کرنا ہے استخارہ کر کے کرو۔ ہمارے ملک میں ربیع الاول کا پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، وہی حدیث مجھے بھی لکھ کے بھجوا دیں تاکہ میں بھی پڑھ لوں۔ اگر حدیث ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں، آپ کے منائیں گے۔ یہ بخاری شریف جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں تو حدیث نہیں ہے، بریلویوں کی اپنی کوئی بخاری ہے تو اللہ عالم۔ آج کل مکے میں رہتے عمرے سے زیادہ طواف کریں۔ دوسرے کونے میں جو غلاف ہٹا ہوا ہے وہ رکن یمانی ہے، وہاں استلام کرتے ہیں ہاتھ سے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں جا کے بوسہ دیتا ہوں، خواب اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے۔
دوران طواف اگر مرد عورتیں طواف میں ٹکرائیں گناہ بالکل گناہ ہے. آپ ایسے وقت طواف کریں جب عورتیں نہ ٹکرائیں یا اوپر کی منزل